अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। जनाब, आइंदा जो पाकिस्तान का जो सियासी सेटअप है, जो इंतखाबात, निगरान हुकूमत और उसके बाद इंतखाबात और उसके बाद फिर अगली जो मुंतखब हुकूमत होगी, इसके हवाले से जितनी भी सरगर्मियाँ हो रही हैं वो बहुत पेचीदा हैं। और अगर कोई ये समझे कि जनाब अगर कि इमरान खान जो है वो ज़ेर ताब हैं और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है और बाकी सब पुरसुकून बैठे हैं और उनके लिए जो है रावी चैन लिखता है और उनके तमाम मामला जो हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो बज़ाहिर इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में एक पेज पर हैं, वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ भरपूर सियासत खेली जा रही है और ये किसी को कोई पता नहीं है कि दूसरा जो फरीक है वो क्या सोच कर बैठा हुआ है। हर एक ने जो जिसे कहते हैं ना कि पत्ते अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं और वो कोई भी अपने पत्ते अभी तक शो नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी पुरुमीद है इस लिहाज से कि तहरीक इंसाफ के जो उनकी नज़र में उनके ख़ात्मे के बाद तहरीक इंसाफ का कांटा निकाल देने के बाद वो बड़े मुतमिन हैं कि अब अगला मैदान जो है उनके पास होगा और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए अब मुतबादल हम हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि इमरान खान और मुस्लिम लीग नून दोनों को आजमा लिया है और अब शायद उनका चांस बन जाए। मौलाना अपनी जो है वो एक दाव पर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी की नहीं है। ये बात हमें बड़ी मुकम्मल तौर पर इसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट किसी की नहीं। वो जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट कल की एस्टेब्लिशमेंट और आज की एस्टेब्लिशमेंट, तो उस पर ये कहा गया कि कल की और आज की क्या एस्टेब्लिशमेंट है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो उनका एक नैरेटिव है, उनका अपना जो एक लाइन ऑफ एक्शन है, सिर्फ उसको देखते हैं और उसके लिए जो उन्हें सूट करता है वो वही करेंगे। तो इनमें से कोई भी ना एस्टेब्लिशमेंट का सगा है, ना ये एस्टेब्लिशमेंट के सगे हैं, ना ये बाहमी तौर पर एक दूसरे के सगे हैं। हकीकत तो ये है। और इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं निगरान हुकूमत की तश्कील से पहले, इस वक्त इतनी जिसे कहते हैं ना कि चौमुखी लड़ाई चल रही है इक़्तिदार के ऐवानों में कि एस्टेब्लिशमेंट का एक तो मामला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, वो तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीडीएम भी है और उसके अंदर फिर वर्सेस नवाज शरीफ भी है, फिर वर्सेस जरदारी भी है। अच्छा, फिर पीडीएम के अंदर जो है वो आसिफ जरदारी वर्सेस इमरान खान, नवाज शरीफ भी हैं, ठीक है। और मौलाना जो है वो भी किसी के साथ खेल खेल रहे हैं। सो ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें जो मैंने बात कही ना कि कोई किसी का सगा नहीं है, वो मामला यही है। दुबई की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये कहा गया है कि दोनों जमातें इस बात पर राज़ी हैं कि इलेक्शन जो है वो जल्द होने चाहिए। तो जो कहने वाले कहते हैं, बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही कोई इतने पूरे एतमाद नहीं हैं कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कोई स्मूथ सेलिंग दे देगी, यानी कि उनके लिए कोई रास्ता सीधा होगा, साफ़ होगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेशुमार किस्म की क्या सराहियाँ हैं और बेशुमार किस्म के फार्मूले हैं जिन पर बात हो रही है कि ये अंदरूनी खाना जो है तैयार हो रहे हैं। एक तरफ ये है कि पीडीएम और उसकी जमातें जो है वो अपनी एक मनसूबाबंदी करके बैठी हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट अपने तौर पर एक अपने ऑप्शंस लेकर बैठी हुई है। अब देखने को तो ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो कहते हैं कि अब इसके बाद जो है उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए और वो एस्टेब्लिशमेंट की जान जिस तरह से छुड़ाई गई इमरान खान से, वो उसकी पूरी प्राइस जो है वो हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए उनकी बड़ी डिमांड आ गई है। नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो वो बड़ी डिमांड लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी फरमाइशें होती हैं उनकी और वो पूरी भी होती हैं। वो ऐसी ज़ोरदार सियासत करते हैं कि वो इलेक्शन के अंदर किस कदर अक्सरियत चाहिए ये भी जो है वो तय पाता है। और वो देखा है कि कभी वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर कभी इक़्तिदार में नहीं आए। हाँ, एक ये अलग बात है कि कभी 2-2.5 साल बाद, कभी 2 साल बाद, कभी 3.5 साल के बाद उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आना जो है उन्हें वही सूट करता है और उनका एक मिजाज है। तो अब भी उनकी यही ख्वाहिश है कि एक बार जो है वो ज़रूर हुकूमत में आए। लेकिन यहाँ पर आकर मुस्लिम लीग नून की
جو ہے وہ مسائل شروع ہو رہے ہیں، اور بلکہ شروع ہو گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کیا بنے گا کیا۔ میاں نواز شریف کے واپسی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی کنفیوژن ہے۔ یہ اب کہا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو ان کی واپسی ہوگی، لیکن یہ پہلے سنا گیا تھا کہ 14 اگست کی بجائے بہت پہلے میاں نواز شریف جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ جولائی کا آخری ہفتہ یا اگست کا پہلا ویک ہو، لیکن اب صورتحال جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف ابھی تک انہیں کلیئر نہیں کیا گیا، ان کی کلیئرنس نہیں ہوئی۔ ان کی نااہلی کا قانون تو جو ہے وہ بن گیا کہ نااہلی کو ختم کرنے کے لیے قانون تو بن گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی اس کے لیے انہیں جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہونا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا، اور وہ سرنڈر ابھی کرتے ہیں تو اس وقت ملک کی عدالتوں کی صورتحال یہ ہے کہ اس پر اسٹیبلشمنٹ بھی، جو سب سے طاقتور ایک فریق ہے، وہ بھی مکمل طور پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کے اوپر بھی پوری طرح ہاتھ نہیں پڑا۔ عمران خان کے خلاف ایسے کیسز جس سے کہا جاتا ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، جن پر ان کی سزا جو ہے وہ بالکل یقینی دیوار پر لکھی ہوئی ہے، اس پر بھی عمران خان کی ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کے طور پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے جو ماہ سال گزارے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج عمران خان کو پکڑیں اور کل کو وہ اسے پورے اعزاز کے ساتھ وہ اسی طرح سے گھر رخصت نہ کرتے جیسے پہلے کیا ہے۔ تو ایسے میں وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے عمران خان۔ تو اس لیے تمام جو معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور حکومت نے بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ حکومت کی تو اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تمام معاملات چھوڑے ہوئے ہیں کہ عمر عطا بندیال جب چلے جائیں تو نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد جو ہے یہ معاملہ کیجیے گا۔ سیم کیس از ود میاں نواز شریف۔ میاں نواز شریف بھی جو ان کی پارٹی کے جو بڑے ہیں سنجیدہ لوگ ہیں، جو جذباتی طور پر بات نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ میاں نواز شریف فوری طور پر آنا چاہتے ہیں، اور وہ 14 اگست کی تاریخ کو آنا چاہتے تھے، 15 اگست کو ان کی سالگرہ بھی ہوتی ہے، لیکن انہیں مشورہ یہی دیا جا رہا ہے کہ جب تک عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اس وقت تک آپ پاکستان نہ آئیں، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ جب تک وہ چیف جسٹس ہے اس وقت تک وہ نہ آئے۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر میاں نواز شریف کی قبولیت ابھی تک واضح نہیں ہو سکی، اگرچہ میاں نواز شریف کی پاکستان سے باہر جو انٹرنیشنل لابی کے اندر ہے وہاں پر ان کا کافی پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہے، بلکہ اس حوالے سے کچھ مزید خبریں بھی ہیں ان کے بیرونی رابطوں کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پھر ایک الگ نشست میں شیئر کریں گے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر ان کی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، دوسرا جو اتحادی جماعتیں ہیں وہاں پر بھی وہ اتنے کمفرٹیبل ان کے ساتھ لوگ فیل نہیں کرتے، اور بعض رائے کا یہ کہنا ہے کہ خود آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کو ہی دوبارہ اقتدار دینا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر چوائس جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اور زیادہ ورکیبل آدمی ہے، اور بلکہ ایک پیپلز پارٹی کے ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر وہی سلوک جو ہے وہ ہوگا جو اس سے پہلے نواز شریف کے ادوار میں ہوتا رہا ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی نواز شریف کے حوالے سے اتنی جو ہے وہ اعتبار کرنے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں البتہ 1.5 سال جو میاں شہباز شریف کے ساتھ گزارا ہے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ان کا ایک بہتر ایکسپیرینس رہا ہے، اور آصف زرداری اور شہباز شریف کی کیمسٹری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جب کراچی میں ایک ایونٹ تھا، جبکہ ان دنوں پہلے ہی بلاول بھٹو جو ہے وہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آئندہ ملک کے وزیر اعظم وہ ہوں گے، پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے، لیکن وہ جنہیں پیپلز پارٹی مستقبل کے پرائم منسٹر کے طور پر پیش کر رہی ہے انہوں نے خود جو کراچی کے اندر پانی کی سپلائی کا منصوبہ تھا اس کی جب افتتاح ہوا تو وہاں پر خود کہا کہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف۔ یہ بڑی مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا باریک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جہاں پر میاں نواز شریف کے لیے جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور خود مسلم لیگ نون کے اندر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پھر
فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے لڑائی جو ہے وہ ہوگی اور ہم پھر 8-10 سال جو ہے وہ پیچھے چلے جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ نواز شریف ایک قائد کے طور پر بیٹھ کر وہ لیڈ کرتے رہیں. لیکن مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر شہباز شریف جو ہیں وہ کراؤڈ پولر نہیں ہیں. ان کے ساتھ آپ انتخابی مہم نہیں چلا سکتے. اور ان حالات میں بھی جب کہ عمران خان بہت زیادہ ان کو کٹ ٹو سائز کیا جا چکا ہے، اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے اندر یہ بڑی کھل کر بات ہوتی ہے کہ الیکشن کمپین کے لیے بہرحال شہباز شریف کو فیس نہیں ہے. اس کے لیے اگر کوئی فیس ہے مسلم لیگ نون کے اندر تو وہ نواز شریف یا پھر اس کے بعد مریم نواز ہی ہیں. اچھا، یہ دونوں اگر کہتے ہیں مریم نواز جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک بیٹی ہے، اور بیٹی کیسے چاہے گی کہ اس کے باپ کو مائنس کیا جائے، تو نہ ہی وہ اتنی پین لیں گی کہ اگر اس کے باپ نے اگر وزیر اعظم نہیں بننا تو پھر وہ آ کر کیوں یہاں پر میلوں کا، سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کرے اور انتخابی مہم چلائے. تو یہ ایک مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑی کشمکش ہے اس وقت یہ چلی ہوئی کہ عمران خان تو مائنس کا کھیل چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پھر نئے سرے سے مائنس نواز شریف کا کھیل جو ہے وہ بھی دوبارہ شروع ہے. اور اس کے لیے کوئی ایک نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر کام ہو رہا ہے، اور یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اسی طرح سے جو یہ 1.5 سال گزرا ہے، 1.25 سال گزرا ہے مائنس نواز شریف مسلم لیگ نون کے ساتھ، جو ایک پرانی خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ اب پوری ہوئی. تو یہ ایک بہتر آپشن ہے، اور اس کو بھی اسی کو مستقبل میں بھی جو ہے وہ لے کر چلا جائے، اور نواز شریف اپنے آپ کو جو اقتدار کی ریس ہے یا وزارت عظمیٰ ہے اس سے اپنے آپ کو الگ ہی رکھیں تو بہتر ہے. اور مسلم لیگ نون کو اپنی پوری سیاسی سپورٹ اور آشیرواد جو ہے وہ دیں، اور انتخابات میں اسے ووٹ بھی لے کر دیں، لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر نہ بیٹھیں. یہ خواہش ہے بڑے بڑے لوگوں کی. لیکن نواز شریف بھی جو ہیں وہ سیاست میں بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے ماہر ہیں، تاک تاک کر نشانے لگاتے ہیں، اور انہیں کم بیک کرنا آتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو نیا کھیل جو شروع ہوا ہے مسلم لیگ نون کے اندر اور نواز شریف کے ساتھ انہیں مائنس کرنے کے لیے، اس میں مائنس کرنے والے جو فریقین ہیں وہ کتنے کامیاب رہتے ہیں، اور نواز شریف اس کو کس طرح سے ناکام بناتے ہیں اور ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.